کہتے ہیں کہ بندے کی بات میں وزن ہونا چاہیے، اور یہ بات میں وزن کتنا ہے، اس کا پیمانہ کیا ہوگا؟ اصل میں اگر بندہ پہلے تولے اور بعد میں بولے تو یقیناً بات میں وزن ہوگا۔ خیر، آئیے آپ کو کچھ دکھاتے ہیں۔ آپ نے کچھ پکچرز اور تصویریں دیکھی، اب آئیے آپ کو کسی سے ملاتے ہیں۔ محمد آصف خان اتاری المدنی، سنگ حال دے؟ الحمدللہ، طبیعت بالکل صحیح دے، الحمدللہ رب جوڑ دے تگڑے دے، الحمدللہ۔ اچھا، ہم نے ابھی ناظرین کو کچھ دکھایا ہے، کچھ پکچرز دکھائی ہے، تو یہ کون ہیں؟ آپ کے بڑے بھائی ہیں، کزن وغیرہ ہیں، کون ہیں؟ یہ میں خود ہی ہوں۔ اچھا، یہ آپ خود ہیں؟ مطلب پہلے آپ ایسے تھے؟ جی ہاں۔ تو یہ زمین آسمان کا فرق یہ کیسے؟ دراصل کچھ عرصہ پہلے میرا اچھا خاصا وزن تھا، کافی مشکلات، پریشانیاں، تکالیف بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ بچپن ہی سے کھانے کی مختلف قسم کی چیزوں کا شوقین تھا میں۔ مثال کے طور پر شامی کباب، چپلی کباب اور چکن کڑھائی، بیف کڑھائی۔ ہفتے میں 5 دن تو میرے یہ آئٹم ہوتے تھے کہ ایک دن قیمہ کھانا ہے تو ایک دن بیف، تو ایک دن کڑھائی، تو ایک دن کباب، اور اگر سبزی بھی کھانی ہے تو بھی اس میں گوشت، دیگر چیزیں بھی منگوا لی جو کھانے کے ساتھ لطف بڑھاتی ہیں نا۔ ذرا سا بھی ذہن میں آئے کہ یہ چیز کھانی ہے تو بس منگوا لو جی، تو کبھی ربڑی منگوا لی، تو کبھی سموسا منگوا لیا، کبھی کھیر منگوا لی، کبھی وہ رس گلے منگوا لیے۔ تصور ہی نہیں ہوتا تھا کہ دوپہر کھانا میں نہیں کھاؤں گا۔ ایک وقت میں میرا وزن 128 سے کراس ہو گیا تھا۔ اگر میں اس ٹائم یہ ڈائٹنگ شروع نہیں کرتا نا تو شاید اس وقت میرا وزن 150 کلو سے کراس ہو چکا ہوتا۔ اتنی چیزیں جب آپ ہے نا وزن بڑھانے کی خریدتے تھے، منگواتے تھے، تو ایک چیز کا وزن تو کم ہوتا ہوگا، آپ کی جیب کا خرچ کھانے پر ہو رہا ہے، جی، اس لیے فیل نہیں ہوتا تھا، خود پر ہی ہو رہا ہے تو زیادہ فیل نہیں ہوتا ہوگا؟ نہیں زیادہ فیل نہیں ہوتا۔ کہیں آپ نے اس وجہ سے وزن تو نہیں کم کیا کہ آپ کے دوستوں کی یا گیدرنگ میں آپ کو کچھ القابات دیتے ہوں؟ کلوز فرینڈ کرتے ہیں اس طرح، لیکن اس پر مائنڈ نہیں کرتا تھا میں۔ اچھا، بولتے تھے؟ اچھا، چلیں۔ جو وزن دار ہوتا ہے وہ مرکز نگاہ ہوتا ہے، جس سے اس کو شرمندگی ہوتی ہے، وہ تو میں فیل کرتا تھا۔ بعض جناب بس والے مجھے چلاتے بھی نہیں تھے۔ اچھا، کیونکہ میں 2 بندوں کی جگہ گھیرتا تھا نا، اگر کھڑا بھی ہوا تو 2 بندوں کی جگہ کہیں نہیں گئی، اور پھر ظاہر ہے کہ ان کی طرف لینگویج ہوتی تھی پہلوانا مخکشاں، یعنی کہ پہلوان آگے ہو جاؤ، تو اس طرح کی باتیں باواز بلند وہ کہتے تھے۔ جہاں آپ کا بس بھی نہیں چلتا تھا کہ آپ کیا کریں، بس چل پڑی لیکن آپ وہیں کھڑے رہے؟ تو بھاگ بھی نہیں سکتا تھا نا کہ بھاگ کر بس پکڑ لوں، لیکن پھر بھی مجھ پر وزن کم کرنے کا کوئی خیال نہیں آیا۔ اچھا، پھر خیال کیسے آیا؟ پیارے پیر و مرشد کا وائس میسج میرے پاس تشریف لایا۔ کل آپ کو عرصے کے بعد دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ وزن بہت بڑھ گیا ہے، خدا نہ خواستہ اچانک کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو بیٹے وہ وزن کم کرنے کے لیے ترکیب اگر فرمائے تو، اور اس پہ سیریسلی اگر آپ غور کریں، یا میں آپ کو کوئی اس میں فارمولا وغیرہ پیش کرنے کی کوشش کروں، جبکہ آپ ہوں سیریس اور یہ بس کرنا ہے تو اللہ کرے گا تو ہو جائے گا۔ تو الحمدللہ وہ میں نے عمل شروع کیا، اور شہزاد بھائی حیران کن نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے۔ اچھا، یعنی کہ میں نے شروع کیا اور وزن کم ہونا شروع ہوا، وزن کم ہونا شروع ہوا، جسمانی طاقت میں اضافہ ہونا شروع ہوا، دماغی قوت میں اضافہ ہونا شروع ہوا، اور سمجھ لیں کہ ایسا میں ایک اپنے آپ میں باقاعدہ خوشی محسوس کرتا تھا کہ میرا وزن کم ہو رہا ہے۔ روزانہ صبح میں اپنا وزن چیک کرتا تھا، وزن میں ساتھ کے تو بڑھ گیا 100 گرام 200 گرام، تو میں اس دن کو اپنی خوراک کے اعتبار سے مزید سخت کر لیتا تھا۔ کیسے کنٹرول کر رہے ہیں آپ کو، اور کیسے کنٹرول کیا؟ جیسے بڑا گوشت وغیرہ مختلف چیزوں کا پرہیز ہے، اور ساتھ میں بیکری کی تمام چیزوں کا پرہیز ہے، یعنی کہ پکوڑے، سموسے، رول، پیزا، اور یہاں تک کہ شہزاد بھی میں جہاں صبح جیسے ناشتہ کرتا تھا نا تو چائے کے ساتھ بسکٹ میں لازمی کھاتا تھا، تو لہٰذا وہ بسکٹ تک میں نے کھانا چھوڑ دی تھی۔ یہ ابھی جو افطار میں گرم گرم پکوڑے سموسے آئیں گے، اور اس کے ساتھ اگر ہرے مسالے کی دہی والی چٹنی ہوگی، ساتھ میں چاٹ مسالہ ہوگا، تو آپ کیسے روکیں گے خود کو؟ میں نے اس رمضان شریف میں اپنا 5 کلو وزن کم کرنا ہے، یہ میں نے اپنا ہدف بنایا ہے۔ افطاری میں پانی سے روزہ کھولوں گا اور فروٹ کھاؤں گا، اور 1 روٹی سے کم کھاؤں گا، اور سحری میں بھی 1 روٹی سے کم کھاؤں گا۔ شہزاد بھائی پکوڑے، سموسے، چاٹ، اور آپ یقین کریں یا نہ کریں میں 4 سے 5 گلاس شربت پیتا تھا۔ میں میری وجہ سے 2-3 جگ بنتے تھے، تو سمجھے کہ شاید 1 جگ شاید میں ہی پی جاتا تھا۔ اچھا آصف بھائی، یہ بتائیے جب آپ کا وزن زیادہ تھا تو آپ کو کن مسائل کا سامنا تھا، اور اب آپ کا وزن کم ہو گیا ہے تو
تو آپ اب کیسا محسوس کرتے ہیں؟ وہ زندگی اور اب کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن وزن کم ہوا الحمدللہ, گھٹنوں کا درد بالکل ختم ہو گیا, جسم کا جو مختلف حصوں میں درد ہوتا تھا وہ بالکل ختم ہو گیا, اور اس کے علاوہ ہانپنے والا مسئلہ تو بالکل ہی ختم ہو چکا ہے. ماشاءاللہ. اس کے علاوہ پہلے جیسے سیڑھیاں چڑھنا اترنا یہ بھی ایک مشکل کام ہوتا تھا میرے لیے, لیکن اب تیزی سے اترنا تیزی سے چڑھنا یہ الحمدللہ معمول ہے. اب آپ ان کو کہتے ہو تو نہیں آ جاؤ ریس لگا لو؟ پہلے آفس سے گھر پہنچتا تھا تو اتنی تھکن ہو جاتی تھی کہ کوئی اور کام میں کر سکتا ہی نہیں تھا. پہلے جب وزن تھا تو 2 مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ میرے پنڈلی میں شدید درد اٹھا تھا, بلا مبالغہ 3 سیکنڈ سے اوپر میں کھڑا ہو ہی نہیں سکتا تھا. جب سے الحمدللہ میرا وزن کم ہوا, نسخہ میں نے استعمال کیا, اس کی برکت سے میرا وزن کم ہوا, وہ درد الحمدللہ اب تک نہیں اٹھا. اس کا میں اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں. اچھا آصف بھائی یہ بتائیے کہ اب آپ کا وزن کتنا ہے؟ اب میرا وزن ہے 86 کلو 100 گرام, یعنی کہ الحمدللہ 42 kg وزن کم ہو چکا ہے. اتنا وزن کم کرنے کے بعد آپ کو کمزوری فیل نہیں ہوتی کیا؟ کمزوری کیا, میرے تو جسمانی طاقت میں اضافہ ہوا ہے. جو نسخہ باپا جان نے مجھے عطا فرمایا اس میں 5 کلو تک وزن کم ہو سکتا ہے مہینے پر. کبھی کبھی آپ کو پرانا دور اور پرانے شوق یاد تو آتے ہوں گے, ستاتے تو ہوں گے, کڑھائیاں, مٹھائیاں اور ڈیپ فرائی, پکوڑے, سموسے, کولڈ ڈرنک. تو اب آپ کا دل تو کرتا ہوگا کبھی کبھی پرانے شوق کو ایک دن تو دوہرا لیں, تو دل نہیں کرتا آپ کا؟ دونوں حالتیں دیکھی ہیں اپنی. جب میں سوچتا ہوں نا کہ میں دوبارہ سے اگر اس طرح موٹا ہو گیا تو یقین مانے مجھے خوف سا محسوس ہوتا ہے, ڈر جاتا ہوں کہ وہی حالت دوبارہ میری نہ ہو جائے. تو لازم اتنا ڈر اتنا خوف جو دل میں ہو تو ان چیزوں کی طرف ہاتھ ذرا مشکل سے بڑھتا ہے. کبھی بدپریزی ہو گئی تو میں اپنے آپ میں یہ سوچتا تھا کہ اب میں اگلے ٹائم میں کھانا نہیں کھاؤں گا, تاکہ جو وزن میرا بڑھا تو مزید وہ وزن کم ہو جائے. اب تو کوئی دعوت وغیرہ میں تو نہیں بلاتا ہوگا؟ اگر بلائیں گے تو آپ کی فرمائش یہ کھانا کہاں سے بنائیں گے, تو وہاں آپ کس طرح کنٹرول کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر کوئی دعوت میں جائے نا تو وہ گھر سے کچھ کھا کر جائے, پیٹ بھرا ہوگا ہو تو وہ کچھ ہی کھائے گا, زیادہ نہیں کھائے گا. میرے خیال سے آپ حکیم کے پاس تو گئے, مولانا الیاس قادری صاحب, وہ میرے خیال سے تو وہ حکیم الامت ہیں, وہ روحانی اور جسمانی دونوں کا علاج کرتے ہیں. کیا خیال ہے؟ الحمدللہ بالکل. تو حکیم تو ہیں, حکیم الامت کہہ سکتے ہیں ان کو. بالکل. پیر و مرشد کا بھی میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ نسخہ عطا فرمایا اور میری زندگی آپ نے بدل دی. ماشاءاللہ آصف بھائی, آپ نے بڑی ڈیٹیل میں ساری باتیں بتائی, اور نسخہ کیمیا جو حکیم الامت مولانا الیاس قادری صاحب نے جو دیا, اور ظاہر ہے اس دور میں جو موٹے لوگ ہیں وہ کافی خرچے کرتے ہیں اپنی ڈائٹ پر, ایکسرسائز پر, مشینیں لیتے ہیں, بہت ساری ایسے اخراجات کرتے ہیں, اور پھر بھی بعض لوگ کہتے ہیں وزن کم نہیں ہو رہا. تو یہ جو آپ نے نسخہ ان کو دیا ہے, یہ اگر نسخہ دے دیں تو امت کا بڑا بھلا ہو جائے گا. پلیز شیخ نسخہ کیمیا عطا فرما دیں. اس کا نام نسخہ کیمیا رکھ دیا آپ نے. اللہ اللہ, آصف خان کو مبارک ہو. اصل ایک سے ایک نسخے تو ہیں, سر مسئلہ نا کہ باندھے کون ہے نا, یعنی کہ وہ چوہوں کی میٹنگ ہوئی, بلی ایک ایک کر کے تو ہماری قوم کا صفایا کر دے گی, اب اس کا حل کیا؟ تو ایک نوجوان جوشیلے چوہے نے کہا میں آپ کو آئیڈیا دیتا ہوں. وہ کیا؟ اس کی گلے میں گھنٹی باندھ دیتے ہیں, جب بھی آ رہی ہوگی تو گھنٹی ٹن ٹن کرے گی, ہم بھاگ جائیں گے, بل میں چھپ جائیں گے, تو پکڑ ہی نہیں سکے گی ہم کو. تو سب خوش ہو گئے, ہاں بات تو صحیح ہے, سب گھنٹی باندھنی چاہیے. تو ایک بوڑھا چوہا بولا کہ ٹھہرو ٹھہرو, اب یہ طے کرو کہ گھنٹی باندھے گا کون. اتنی ہمت کس میں کہ بلی کو جا کے گھنٹی باندھے. تو سارے چوہے دم دبا کے بھاگ گئے, جواب ہی نہیں تھا کسی کے پاس. تو یوں نسخے تو ایک سے ایک, عمل کرے گا کون؟ کباب پکوڑے سموسے چھوڑے گا کون؟ اور پھر یہ کہ پزے پراٹھے تو یہ کڑھائی فرائی جو بھی آپ نام لے رہے تھے, یہ چھوڑے گا کون؟ مشکلیں تو جان نہیں چھوڑتی ہے نا. یوں وزندار لوگ بھی پراٹھے کے بغیر ناشتہ مشکل ہوتا ہے, پراٹھا ملائی, اور تو ایسے میں تو پھر دودھ بھی اسکیمڈ پینا پڑتا ہے. ٹیسٹ کروا کر اور ڈاکٹر کی رہنمائی سے وزن کم کرنا مناسب ہے, ورنہ یہ کہ ایسا نہ ہو کہ ایک دم جلدی جلدی وزن کم کرانے میں کچھ ہو جائے. یہ خطرہ تو ہوتا ہے نا. تو 4-5 kg منتھلی وزن کم کرے, 10-12 کرنے جائیں گے تو پھر
ہو سکتا ہے نقصان ہو جائے، کمزوری. آصف خان مدنی کو بھی حکیم صاحب نے منع کیا تھا کہ اب آپ بریک لگا دیں. تو اس طرح کہ یہ کچھ زیادہ ہی اوور ہو گئے تھے وزن کم کرنے میں. اب ان کو تو وزن کم کرنا ان کا جیسے مشغلہ بن گیا. اب وہ بتا نا مجھے یہ چیزیں کھانے سے ڈر لگتا ہے کہ پہلے جیسا نہ ہو جاؤں. یہ ان کا اپنی انفرادیت ہے. باقی عام طور پہ دل کا مریض بھی نہیں چھوڑتا اس طرح کی چیزیں، بعض اوقات وہ بھی کھا پی ڈالتا ہے. خطرہ ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، پتہ بھی ہوتا ہے. شوگر کا مریض میٹھی چیزیں کھا رہا ہوتا ہے. کبھی یوں کہ جیسے میرے بھی واسطے بڑے نا، آپ کا ہے نا تبر